محمد صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا یحل نہیں جائز ہے، لکم تمہارے لیے، ان کے تارثوا وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، ولا اور نہ، تعضلوہن تنگ کرو یا روکو ان کو، لتذہبوا تاکہ لے جاؤ تم، ببعض کچھ، ما جو آتیتموہن دیا تم نے ان کو، الا مگر، ان یہ کہ یاتین مرتکب ہوں، بفاحشۃ بدکاری کی، مبینۃ کھلے طور پر، وعاشروہن اور رہو ان کے ساتھ، بالمعروف معروف طریقے سے، فإن پس اگر، کرہتموہن تم ناپسند کرو ان کو، فعسیٰ تو شاید ان کے تکرہوا ناپسند کرو، شیئا کسی چیز کو، ویجعل اور کر دے، اللہ فیہ اس میں، خیرا بہتری، کثیرا بہت۔ اللہ تعالیٰ نے عہد جاہلیت کی ایک رسم کا خاتمہ کیا ہے۔ جب کوئی مرد مر جاتا تو اس کا مال اس کے وارثوں کے قبضہ میں آ جاتا، اسی طرح اس کی بیویاں بھی ان کے قبضہ میں، مختلف طریقوں سے ان کو مجبور کیا جاتا کہ مہر چھوڑ دیں یا جو مال ہو اس کے قبضہ میں چلا جائے۔ اسی طرح کی ناانصافیوں سے روک دیا گیا، اور یہاں حکم ہوا کہ عورتوں کو مال میراث سمجھ کر ان پر زبردستی کر کے انہیں روک رکھنا درست نہیں۔ ان کو اختیار ہے کہ وہ جس سے چاہیں نکاح کریں، دوسرے کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر وہ صریح بد چلنی کرنے لگے تو روکو، ہر حالت میں حسن معاشرت سے پیش آؤ۔ اگر تمہیں عورت کی کوئی بات پسند نہ ہو تو صبر و تحمل سے کام لو، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خوبی بھی ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں فائدہ رکھا ہو۔ اگر حسن معاشرت کے ساتھ نباہ نہ ہو تو دوسری کر لو، لیکن اس کو کچھ مہر میں دے رکھا تھا، اس علیحدگی کے وقت اس کو واپس مت لو۔ فرمایا، وَإِنْ اور اگر تم چاہو، استبدال بدل لینا، زوجن ایک عورت، مکانہ جگہ، زوجن دوسری بیوی کے، وآتیتم اور تم دے چکے ہو، احداہن پہلی ان کی کو، قنطارا بہت سا مال، فلا تو نہ تأخذوا لو تم، منہ اس میں سے، شیئا کچھ، اتأخذونہ کیا تم لوگے اسے، بہتان لگا کر، وإثما اور گناہ، ظلم کر کے، مبینا کھلا، وکیف اور کس طرح، تأخذونہ تم لے سکتے ہو اس کو، وقد اور تحقیق، افضیٰ مل چکا ہے، بعضکم بعض تمہارا، الی بعض طرف بعض کی، واخذنا اور وہ لے چکی ہیں، منکم تم سے، میثاقا عہد، غلیظا پختہ، ولا اور نہ، تنکحوا نکاح کرو تم، ما وہ جو، نکح نکاح کیا، آباؤکم باپ تمہارے نے، من النساء جن عورتوں سے، الا مگر، ما جو، قد تحقیق، سلف پہلے ہو چکا،
انہو بے شک یہ کانا ہے فاحشتاً نہایت بے حیائی و اور مقتاً ناخوشی کی بات یا ناپسندیدہ بات وساء اور بہت برا ہے سبیلا راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عربوں میں دستور تھا کہ جب کوئی مرد مر جاتا تو اس کی بیوی بھی ترکہ کا مال تصور ہوتی، چاہے تو خود اس سے نکاح پڑھ لیتے، چاہتے تو کسی اور سے نکاح کر دیتے اور چاہتے تو بلا نکاح ہی رہنے دیتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آگے فرمایا اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لو۔ عورت پہ ظلم کا یہ ایک طریقہ بھی روا رکھا جاتا ہے کہ جس عورت کو طلاق دینا منظور ہوتا اسے سیدھی سادی طلاق دینے کی بجائے اتنا تنگ کیا جاتا کہ وہ خود ہی اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر غلو خلاصی کرانے کا سوچتی۔ تو فرمایا اس کا کچھ حصہ اور الا یہ کہ وہ سری بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ بے حیائی بدکاری فساد یا نافرمانی ایسے حالات میں خاوند کو مذکورہ بالا رویہ اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو مگر اللہ نے اس میں بہت سی بھلائی رکھ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انتہائی حکیمانہ انداز میں مردوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ طلاق کی بجائے بسانے کی کوشش ہی کرو تو بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری پسند ہوگی۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو تو تم نے اسے خواہ کتنا خزانہ بر مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ حق مہر یا اس کے علاوہ کچھ بھی دیا ہو تو واپس طلب نہ کیا جائے، دے کر واپس لینا تو ویسے ہی معیوب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صدقہ یا ہبہ کو واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اور آگے فرمایا کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور سری گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے، تم نے ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم کیے تو مہر کی واپسی کا مطالبہ ناجائز ہوا۔ دوسری جانب نکاح کے وقت تم سے نان و نفقہ کی ذمہ داری پوری کرنے کا عہد لیا گیا تھا، چنانچہ کسی بھی چیز کی واپسی کا مطالبہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ انہیں کچھ دے دلا کر بھلے انداز سے رخصت کرو۔ اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی اور بیزاری کی بات ہے۔ اور
برا دستور ہے۔ یعنی سوتیلی مائیں آئندہ سے ان سے نکاح حرام ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو عورتیں نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں، یعنی دودھ پلانے سے۔ اور فرمایا تم پر حرام کی گئیں، اب یہ لسٹ آ رہی ہے، نام آ رہے ہیں کہ کون کون عورتیں حرام ہیں۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، یعنی ان میں نانیاں اور دادیاں وغیرہ بھی شامل ہیں، اور تمہاری بیٹیاں، ان میں پوتیاں دوتیاں وغیرہ بھی شامل ہیں، تمہاری بہنیں، سکی بہنیں، الاتی اور خیانی بہنیں بھی شامل ہیں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرطِ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح میں تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ان سے بھی علیحدگی کے بعد ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں جو تمہاری صلب سے ہوں، نیز دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا، مگر جو پہلے گزر چکا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ سالیاں جب تک بہن نکاح میں ہے، سنت سے پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کو جمع کرنے کی ممانعت بھی ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا عورتوں کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی ہمارے اوپر رحم کیا، اور عورتوں کی کوئی وقت نہیں تھی۔ یہ سارے قانون سورۃ النساء میں پاس ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے گھروں کے نظام کو بہترین طریقوں سے چلانے والے بن جائیں۔